قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس طرح کہ آپ کے علم و عمل میں ہے کہ کل شب برات کی فضیلت یہ ہے کہ رات کو جاگنا اور دن کو روزہ رکھنا یہ ایک مستحب عمل ہے۔ اگر کوئی روزہ رکھے، اگر کوئی جاگے تو بھی بہتر، اور اگر کوئی روزہ نہ رکھے، رات نہ جاگے تو بھی بہتر۔ ہاں، دو طریقے یہ ہے کہ وہ ضروری ہے، فرض ہے۔ وہ کیا کہ فجر اور عشاء کی نماز پڑھنا ضروری ہے۔ دیکھیں، شب برات میں کہتے ہیں کہ 9 اعمال کا تبادلہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے اسمبلی میں بجٹ پیش ہوتا ہے تو آپ کے نئے سال کا آنے والے سال میں سارا کچھ کس کا ریٹ میں کیا فرق پڑا، کیا نہیں فرق پڑا۔ اس رات میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کے نامہ اعمال کہ آنے والے سال میں کیا ہوگا، پچھلے سال میں اس نے کیا کیا۔ ٹھیک ہے، یاد رکھنا شب برات میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی بخشش نہیں ہے، جن کے بارے میں کنفرم ہے کہ ان کی بخشش نہیں ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ نمبر 1 وہ آدمی کہ جو شراب نوشی کرنے والا، شراب پینے والا، اس کے بارے میں معافی ثابت نہیں ہے۔ ایک صورت میں معافی ہو سکتی ہے کہ وہ کیا کرے، توبہ کرے کہ اللہ جی بس آئندہ کے بعد میں نہیں پیتا، میری توبہ، اس کی بخشش ہے۔ اور ایک آدمی دائم مسلسل شراب پینے والا، اس کی بخشش نہیں ہے۔ دوسرا ہے اپنے ماں باپ کا نافرمان، جو بھی اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، اگر اس نے اپنے ماں باپ سے معافی نہ مانگی، اپنے آپ کو بخشوایا نہ، تو اس کی بھی بخشش نہیں ہے۔ اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو بھی نہیں معاف کیا جائے گا، کہ اپنی ماں کو ستاتا ہے، اپنے باپ کو ستاتا ہے، ہر وقت ان سے بددعائیں دیتا ہے، اس آدمی کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ اپنی شلوار کو ٹخنے سے نیچے رکھنے والا، یعنی کہ ہر وقت اپنے ٹخنے کو ڈانپنے والا، اب آپ خود دیکھ لیں کہ کون اپنے ٹخنوں کو ڈانپتا ہے، کون نہیں ڈانپتا۔ حکم یہ ہے کہ نماز ہو یا غیر نماز ہو، گھر ہو یا بازار ہو، اپنے ٹخنوں کو ننگا رکھیں۔ یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے اور صحیح حدیث سے ثابت ہے، ضعیف حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ 5واں وہ ہے کہ دل میں کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا۔ کینہ کیا؟ کسی آدمی سے جلن، کسی آدمی سے بغض، کسی آدمی سے عداوت، اپنے دل کو اس کی عداوت سے گندا کرنا، یعنی کہ کسی آدمی کے بارے میں اپنے دل میں بغض نہ رکھا کریں۔ ایک آدمی کے پاس اچھے پیسے ہیں، گاڑی ہے، بینک بیلنس ہے، دولت ہے، آپ اس آدمی سے کیوں بغض رکھتے ہیں کہ اس کے پاس یہ چیزیں کیوں ہیں؟ اچھا، آپ کا وہی خدا ہے جو اس کا خدا ہے، جو اس کا خدا ہے وہ آپ کا خدا ہے، اس کو خدا نے دیے تو بھی خدا سے مانگے۔ یہ کیوں کہتا کہ اللہ اس کے مال کو غرق کرے؟ آپ ہاتھ اٹھائیں، اللہ جی اگر اس کو آپ نے گاڑی دی ہے، اس کو موبائل دیا، اس کی عزت دی ہے، اللہ مجھے بھی عطا فرما دے، میں بھی آپ کی مخلوق ہوں، میں بھی آپ کا بندہ ہوں۔ شب برات میں لوگوں کے اندر جو عیب ہوتے ہیں اس پہ توبہ نہیں، اس پہ طائف نہیں ہوتے، مگر بار بار رو کے اللہ سے دعائیں مانگ رہے، اللہ میری فلاں دعا قبول فرما، میری دعا قبول فرما۔ حتیٰ کہ ایسے لوگ کہ دن بھر روزہ رکھیں گے، رات بھر عبادت کریں گے، دن بھر روزہ، رات بھر عبادت، مگر ان لوگوں کی بخشش نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کہ یا تو ان کے دل میں کسی کے لیے کینہ بغض ہوگا، یا اپنے ماں باپ کے نافرمان ہوں گے، یعنی کہ شلوار ٹخنوں سے نیچے ہوگی، یا شراب نوشی کرنے والے ہوں گے۔ کیوں نہ ہم اس رات، دیکھیں آپ رات کی عبادت نہ کریں، آپ دن کا روزہ نہ رکھیں، مگر یہ جو 5 چیزیں یہ خصلتیں اپنے سے نکال دی، پوری خصلت آپ کی معافی۔ ایک آدمی سارے 12 گھنٹے 12.5 گھنٹے 13 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے، دن بھر روزہ رکھتا ہے، 18 گھنٹے کا یا 15 گھنٹے کا روزہ رکھتا ہے، اور دل میں کسی کے لیے کینہ ہے یا بغض ہے یا اسے کوئی ناراض ہے، تو مجھے بتاؤ قابل قبول ہے کہ نہیں؟ کبھی بھی قابل قبول نہیں ہے۔ آپ سب کو معاف کر دیں، اپنے دل کو صاف کر لیں، اپنے دل کو صاف کر لیں، ان گناہوں سے توبہ کریں، اپنے ماں باپ کو منا لیں، یقین مانیں آپ کی معافی ہی معافی ہے، آپ کی معافی ہے۔ اگر آپ کیا کریں کہ اس لائن پہ آ جائیں تو کل شب برات ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کریں کہ پہلی یہ جو برائی ہے جو آپ کے سامنے بیان ہوئی، اگر آپ کے اندر ہے نہ کریں، اس سے توبہ کریں، اپنے دل کو صاف کریں، اور رات بھر بھی کوشش کریں کہ جاگے، عبادت کریں، مگر ایسا مت جاگے کہ فجر کی نماز رہے، ایسا مت جاگے، ایسے جاگنے سے فائدہ کچھ نہیں کہ فرض رہ جائے اور مستحب کے پیچھے، تو ایسا جاگے کہ فجر کی نماز بھی پڑھے اور روزہ بھی رکھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنے اس پر عمل کرے۔